الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان فرحان سرور شاذلی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کو خاص نسبت ہے اس عظیم ہستی سے کہ جس کا نام آئے تو جن و انسان ہی نہیں بلکہ عرش پر فرشتے بھی اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں۔ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج ان کے یوم وصال کا دن ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام محبت مصطفیٰ کے عنوان سے ہے اور آج کے دن کو نسبت بھی سیدہ کائنات سے ہے۔ محبت مصطفیٰ اور سیدہ کائنات 2 پہلو ہیں محبت مصطفیٰ کے۔ ایک پہلو تو یہ کہ جو ہم اپنی جان، مال، اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے آقا کریم سے کرتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ کہ جو ہمارے آقا اپنی شہزادی سے محبت کرتے ہیں۔ آج اسی محبت کی بات کریں گے، اسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اور جب اس محفل کا پوسٹر ریلیز ہوا ہمارے بزم عشق کے پیج سے تو وہاں پر مہمانوں کی جو شیڈول ہے وہ اس پہ بتا دیا تھا۔ الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے بائیں پہلو میں ہمارے علاقہ کی بڑی خوبصورت شخصیت آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور قبلہ عقیل اقبال گولڑوی چشتی المعروف شاہ بابا جی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے۔ حضور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے میں آگے جا رہا ہوں۔ میرے دائیں پہلو پہ میرے بہت اچھے محسن میرے دوست کہ جن سے مجھے بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، لیکن آج ہماری بزم میں ایک سکالر کی حیثیت سے اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میری مراد جناب علامہ حافظ ابو بکر تبسم صاحب، آپ سے مراد ہے، میں آپ کو حضور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے گجرانوالہ کی حسین خوبصورت آواز بلبل باغ مدینہ جو کہ ترنم میں پڑھتے ہیں، جناب الیاس فریدی صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تلاوت کلام رحمان پیش کی میں نے اور میں اب الیاس فریدی صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ اپنی اس عقیدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے 6 مصرے پڑھتا ہوں اور پہلے ثناخوان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا، سلام لکھنا۔ عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا، سلام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا۔ جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا، اور قدم قدم پر دھیان رکھنا کہیں عقیدت نہ ڈگمگائے۔ قدم قدم پر دھیان رکھنا کہیں عقیدت نہ ڈگمگائے،
پھر اپنے اشکوں کی روشنائی سے سیدہ کا مقام لکھنا، پھر اپنے اشکوں کی روشنائی سے سیدہ کا مقام لکھنا، اور مہ مکمل سے نور لے کر، مہ مکمل سے نور لے کر، جنا سے آب طہور لے کر، مہ مکمل سے نور لے کر، جنا سے آب طہور لے کر، بحکم مولا سلام پڑھ کر انہیں علیہ السلام لکھنا، بحکم مولا سلام پڑھ کر، بحکم مولا مہ مکمل سے نور لے کر، جنا سے آب طہور لے کر، بحکم مولا سلام پڑھ کر انہیں علیہ السلام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا، جناب زہرا کا نام لکھنا، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھوں، جناب زہرا کا نام لکھوں۔ انہی اشعار کے سائے میں التماس گزار ہوں حسین ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ جناب محمد الیاس فریدی صاحب آپ سے التماس کروں گا، آپ پہلے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد آج کی خاص نسبت جو اس دن کو ہے مخدومہ کائنات آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش ہوگا۔ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے نعت کے دو تین اشعار پڑھ کے منقبت پڑھوں گا۔ یاد رسول کیا میرے، یاد رسول کیا میرے، دل میں اتر گئی بزم تخیلات کو، بزم تخیلات کو پر نور کر گئی، بزم تخیلات کو ہر سو تھی جلوہ ریزیاں عود کمال پر، ہر سو تھی جلوہ ریزیاں عود کمال پر، سرکار کی نگاہ عنایت جدھر گئی، سرکار کی نگاہ عنایت جدھر گئی۔ اور شعر سنیے گا،
یاران تیز گام کو جنت کی ہے تلاش یاران تیز گام کو جنت کی ہے تلاش پا کر درے حبیب یہ حسرت بھی مر گئی پا کر درے حبیب یہ حسرت بھی مر گئی ہوگا کرم ضرور کسی روز قطب پر ہوگا کرم ضرور کسی روز قطب پر اس آرزو میں دو روزہ گزر گئی اس آرزو میں دو روزہ گزر گئی یاد رسول کیا میرے اور آخر میں مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں چند اشعار کونین جس دن آئے حسنین دیو مائیں کونین جس دن آئے حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد تے ایمان دی میں سنے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں اور شیر سنیے گا جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گردی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کل مائیں حسنین دیو مائیں شوہر کل مائیں حسنین دیو مائیں
جد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی جد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کل مائیں حسنین دیو مائیں شوہر کل مائیں حسنین دیو مائیں اور ایک پیغام ہے ہر ایک نسان پڑیا زہرا دا پاک پلا ہر ایک نسان پڑیا زہرا دا پاک پلا پردہ نشین جو نے ان عورتاں دی واللہ ان عورتاں دی واللہ جو میرے کاروائیں حسنین دیو مائیں جو میرے کاروائیں حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں اور مقطع سماعت کیجئے گا زہرا دی سلطنت وچ حاکم بھی سب گدانے زہرا دی سلطنت وچ حاکم بھی سب گدانے اس در تے جا کے شاہ بھی دیں دے کھڑے صدانے دیں دے کھڑے صدانے جو سر تاپا قرآن حسنین دیو مائیں جو سر تاپا قرآن حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اعلیٰ ناب محمد الیاس فریدی صاحب خوبصورت انداز سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں اور اس کے بعد مختومہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس حاضری کو عزیزان محترم ایک بات آپ تک شیئر کر رہا ہوں اور میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہا گیا کہ جس جگہ پر حضور شاہ صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کی دعاؤں سے کہ جس جگہ پر صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہو صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہو اور اس ذکر سے کسی کو تکلیف ہو اور وہ تکلیف اسے یہ کہہ رہی ہو کہ یہاں اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا یہاں علی کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا تو سمجھ لو وہ رافضی ہے اور جس جگہ پر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی کے دل میں یہ بات اٹھے کہ یہاں صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا تو سمجھ لو وہ پورا نافذی ہے اسے اپنے اندر غور کرنا چاہیے ایک شعر اس کے بعد میں اپنے اگلے ثنا خان رسول جناب محمد رمضان ساقی صاحب تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں
عظیم مذہبی سکالر آپ کی جانب بڑھ رہا ہوں اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے، اور نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، نام زہرا سے جو چہروں پہ خوشی آ جائے، اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے، اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے۔ التماس گزار ہوں حسین خوبصورت ثنا خاں، بہت ہی خوبصورت لکھتے بھی ہیں نعت گو شاعر، میری مراد واجب الاحترام جناب حافظ ابو بکر شفیق تبسم صاحب سے ہے۔ آپ کے حوالے مائک کر رہا ہوں، اپنے خوبصورت انداز سے اپنے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے بزم عشق کی پوری ٹیم کو برکات رمضان سیزن 2 کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں پوری ٹیم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کے ہمارے صدر بزم محترم المقام پیر سید عقیل شاہ صاحب نور اللہ وجہہ وزید مجدہ، آپ کے زیر سایہ اپنی مخصوص وقت میں حاضری اپنے ہی ایک کلام کے ساتھ کرتا ہوں کہ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مصروفیت میں ہے قبلہ شاہ جی، مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مشغول ورد سیدہ کائنات ہے۔ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مشغول ورد سیدہ کائنات ہے، اور پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، کشکول میں جو آپ کے در کی خیرات ہے، پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، کشکول میں جو آپ کے در کی خیرات ہے۔ اور قبلہ تفسیر لفظ مجمع بحرین، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی۔ مجمع بحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، مولا علی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے۔ تفسیر لفظ مجمع، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، مولا علی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے۔ اور شعر سنیے گا، دے دو محققیت دوران کو یہ خبر، آزاد بھائی توجہ چاہوں گا، دے دو محققیت دوران کو یہ خبر، اس مصرے کی تشریح نہیں کروں گا، گزر جاؤں گا۔ دے دو محققیت دوران کو یہ خبر،
زہرا کا احترام ہی وجہ نجات ہے۔ دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، زہرا کا احترام ہی وجہ نجات ہے۔ اور تقابل دیکھیے گا اور یہ اتفاق بھی دیکھیے گا اور انداز دیکھیے گا کہ صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، صدقہ دیا ہے آپ کا قبلہ شاہ جی، صدقہ دیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ، صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، اور آپ کے حضور میرے لب پہ نعت ہے۔ صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، اور آپ کے حضور میرے لب پہ نعت ہے۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، کیا یہ مسجدیں بطول کے گھر کی زکوٰۃ ہے۔ مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، یہ مسجدیں بطول کے گھر کی زکوٰۃ ہے۔ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مشغول ورد سیدہ کائنات ہے۔ میرے پاس وقت مختصر ہے لیکن اپنی حاضری میں نے آپ کی بارگاہ میں قصیدے سے لگوائی۔ جو آیت مبارکہ قبلہ میں نے پڑھی اس کے حوالے سے ایک دو گزارشات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ وہی اتنا لطیف ہے کہ اس کی گہرائیوں کے اندر نہ بھی بندہ جائے، اس کا سادہ ترجمہ بھی پڑھے تو بندہ اوجے سریا پہ پہنچ جاتا ہے۔ سادہ سا ترجمہ انما کلمہ حصر ہے۔ اب یہ خالص گرائمر کی زبان ہے، میں گرائمر کی اصطلاح آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، ترجمے کے اندر سمجھا دوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سوائے اس کے اللہ کا ارادہ اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالی اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کے رجس، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی کمی، ہر قسم کی کجی کو دور کر دے اور انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا۔ سادہ زبان میں اگر آپ نے یطہرکم تطہیرا کو سمجھنا ہے نا تو آیت درود کو سمجھ لیں۔ یطہرکم تطہیرا وہی معنی رکھتا ہے جو یسلم تسلیما رکھتا ہے۔ یطہرکم تطہیرا وہی معنی رکھتا ہے جو یسلم تسلیما رکھتا ہے۔ وہ بھی مفعول مطلق ہے، یہ بھی مفعول مطلق ہے، اس طرف نہیں جاتا میں۔ حاضرین گرامی قدر، ایک واقعہ احادیث کی کتب میں منقول ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چادر مبارک اوڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کچھ دیر گزری کہ مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم تشریف لائے۔ حضور نے چادر کے اندر اپنے پہلو میں لے لیا۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، آپ نے انہیں بھی چادر کے پہلو میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد امام حسن آئے، کچھ دیر بعد امام حسین آئے، تو یہ 5 تن بن گئے، یہ 5 تن بن گئے۔ جب یہ 5 تن چادر میں پورے ہوئے تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اس سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے۔ جب یہ واقعہ ہوا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت بنا کر یہ قانون اتار دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں بڑی لطیف بات یہ ہے، بعض محدثین نے اس کو اس طرح نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہوا اور آیت بعد میں اتری۔ یہ بڑی باریک بات ہے کہ واقعہ پہلے ہوا اور آیت بعد میں اتری۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں،
आयत पहले उतरी, ये वाकया बाद में हुआ है। हालांकि इसमें इख्तलाफ है सिर्फ इसके नुज़ूल में कि वाकया पहले हुआ आयत बाद में उतरी, या आयत पहले नाज़िल हुई वाकया बाद में हुआ। हमें दोनों से ही इख्तलाफ नहीं, हमें दोनों से ही इख्तलाफ नहीं, हम दोनों ले लेते हैं। अगर वाकया पहले हो, किबला वाकया पहले हो और आयत बाद में उतरे ना, तो इसे शान नुज़ूल कहते हैं, शान नुज़ूल कहते हैं। और शान नुज़ूल का उसूल ये है कि उसूल तफसीर की कोई किताब आसान से आसान उठा लें, मुश्किल से मुश्किल उठा लें। बड़ी आपके ज़ौक़ की बात है आज़ाद भाई, बड़े ज़ौक़ की बात, ये शाह जी के घुटनों पे हाथ रखते हुए मैं जुमला दे रहा हूँ कि उसूल तफसीर में ये उसूल लिखा हुआ है शान नुज़ूल का, कि किसी दौर के हजार हा उलमा भी उस शान नुज़ूल के खिलाफ इजमा भी कर लेना तो इजमा खता पर होगा, शान नुज़ूल खता पर नहीं होगा। वो इजमा खता पर होगा, शान नुज़ूल खता पर नहीं होगा। और शान नुज़ूल का लुत्फ ये है कि शान नुज़ूल होता है कि वाकया पहले हुआ, उसकी ताईद में अल्लाह कुरान उतारता है। बड़ी बारीक बात है, शान वाकया पहले होता है, उसकी ताईद में अल्लाह कुरान उतारता है। हम उन मुहद्दिसीन की बात ले लेते हैं जो कहते हैं कि वाकया पहले हुआ और आयत बाद में उतरी है, तो हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं। जब ये वाकया हुआ, उसकी ताईद में अल्लाह ने कुरान उतार के बता दिया कि महबूब जो वाकया है ये बिल्कुल ठीक वाकया है, ये जो वाकया है ये बिल्कुल ठीक वाकया है। अब दूसरा पहलू ले लें, वो क्या है कि आयत पहले उतरी, वाकया बाद में हुआ, ये चादर वाला। तो जब भी कोई आयत उतरती है उसके बाद कोई वाकया हो, उसे तफसीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तफसीर कहते हैं। ये जो आप आजकल उर्दू की तफसीरें पढ़ते हैं ना, कोई मुफस्सिर ऐसा होगा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के 1500 साल बाद पैदा हुआ, आज के मुफस्सिर। कोई ऐसे होंगे जो 1300 साल बाद आए। कोई जूं जूं ये ज़माना हुजूर के करीब जाता जाएगा, तू मुफस्सिर की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। जूं जूं दूर होता जाएगा तू उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती जाएगी। अब इसको देखें, बाज़ मुफस्सिर हैं वो 1300 साल बाद के हैं, बाज़ मुफस्सिरीन हैं वो 1000 साल बाद के हैं, इससे ऊपर चलते जाएं। बाज़ मुफस्सिर हैं जो 300 साल बाद के हैं, बाज़ मुफस्सिर हैं जो 100 साल बाद के हैं, और उससे बड़े जो सबसे आला मुफस्सिर हैं, मुफस्सिरीन की जमात है, वो सहाबा किराम की जमात है, जिनके सरदार हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं, जिन्हें रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। मैं कहता हूं अगर ये आयत पहले उतरी और वाकया बाद में हुआ तो इस आयत की तफसीर किसी मुफस्सिर ने नहीं की, साहिब कुरान ने करके बताई, साहिब कुरान ने करके बताई। यार अगर ये शान नुज़ूल हो तो फिर अल्लाह की ताईद उतरती है, अगर ये आयत पहले हो वाकया बाद में हो तो फिर रसूलुल्लाह की ताईद आ जाती है। बात यही है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और ज़ौक़ की बात चल रही है, हुजूर सहाबा किराम की जमात में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फजीलत किसी अमल की वजह से मिली है, जिनको फजीलत किसी, इसी आयत का जो पिछला हिस्सा है ना उसको देखें, जो अज़वाज मुतहरात के बारे में है, अज़वाज मुतहरात के बारे में है। वो क्या है? इनित्तक़ैतुन्न फला तख़दाअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुम वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। वो ये है कि भाई तुम या निसाअन नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा, ए रसूल की ख़वातीन, ए नबी की औरतों, कायनात में कोई औरत तुम्हारे जैसी नहीं, इसलिए कि तुम्हारी निस्बत बड़ी तगड़ी है। लेकिन याद रखना, इस निस्बत का पास रखना, अगर निस्बत का पास रखोगी तो मैं एक अमल का अजर दोहरा करके दूंगा, लेकिन अगर इसका पास न रखा तो चूंकि अमल और निस्बत खत्म हो गई, लिहाजा मैं वो जजा वो फजल तुमसे ले लूंगा, उसका गुनाह भी दुगना होगा, हालांकि इसका कोई चांस
नहीं है, कोई रिवायत भी इस तरह की नहीं है, उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन वो फजीलत जो किसी अमल की वजह से होती है ना, किबला उसे कहते हैं फजले जजाई, फजले जजाई। लेकिन जो किसी अमल की वजह से ना हो, महज अल्लाह के इरादे से हो, उसे फजले इख्तिसासी कहते हैं। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत से जिसे जिस मकाम के लिए, जितने मकाम के लिए चाहता है चुन लेता है, तुम्हें इतराज करने की जरूरत ही नहीं है। अब हुजूर इसके आगे देखें, अमल का एक आगाज होता है, एक उसका इख्तिताम होता है। अमल महदूद तो जजा भी महदूद। जब किसी जजा को अमल से जोड़ा जाए ना, तो जहां तक अमल रहेगा वहां तक उसकी जजा होगी, जहां से अमल शुरू होगा वहां से जजा शुरू होगी, जहां पे अमल खत्म हो जाएगा वहां पे जजा खत्म हो जाएगी। अहले बैत की इस फजीलत को किसी अमल के साथ तो अल्लाह ने जोड़ा ही नहीं है। किसके साथ जोड़ा है? अपने इरादे के साथ जोड़ा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, अब अल्लाह के इरादे का आगाज तुम बता दो, अहले बैत की फजीलत का आगाज मैं बता देता। अब इस पैमाने में ना पढ़ो कि ये कब से फजीलत मिली। कुन फयकून ते कल दी गल है, असा चोकरी प्रीत लगाई। कुन फयकून ते कल दी गल है। ना अल्लाह के इरादे का कोई आगाज है, ना अहले बैत की फजीलत का कोई आगाज है। और याद रखिएगा, अल्लाह की सिफात ऐसी हैं जिनके बारे में उसूल अकीदा में ये बात लिखी हुई है, अकायद की किताबों में ये बात लिखी हुई है। अल्लाह की सिफात ऐसी होती हैं जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो पहले नहीं थी बाद में हुई। अल्लाह की सिफात के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो पहले नहीं थी बाद में हुई। जब से अल्लाह है तब से उसकी सिफात हैं, तब से उसका इरादा है, जब से उसका इरादा है तब से अहले बैत सबसे अफजल होगा। उन अहले बैत में से एक हस्ती जो चादर में थी, उन अहले बैत में से एक हस्ती सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा है। हाज़िन गिरामी कदर, मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और यहाँ मौजूद तमाम अहबाब, उनकी तवज्जो एक बात की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। वो ये कि सहाबाए किराम में सहाबी होने के एतबार से सब बराबर हैं कि सहाबी हैं। सहाबी वो होता है जिसने ईमान की नज़रों से हुजूर के रुख अनवर का दीदार किया हो और ईमान की हालत में ही इस दुनिया से गया हो। सहाबी होने के एतबार से सब बराबर है। लेकिन ये हुजूर का फजल है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ ऐसी खुसूसियतें देते हैं जो किसी और को नहीं है। हज़रत उमर फारूक को कुछ ऐसी खुसूसियात अता की जो किसी दूसरे को नहीं दी। हज़रत उस्मान गनी को कुछ ऐसी खुसूसियात अता की जो किसी दूसरे को नहीं दी। इसी तरह मौलाए कायनात को कुछ ऐसी खुसूसियात अता की जो किसी दूसरे को नहीं दी। जो ख़ास खुसूसियात सैयदा कायनात को हासिल है ना, वो सहाबा किराम में भी किसी को हासिल नहीं। वो उनमें से एक खुसूसियत कौन सी है? एक खुसूसियत वो है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने आला मकाम के हैं, खुलफाए राशिदीन तमाम कितने आला मकाम के हैं। एक रिवायत भी कोई नहीं दिखा सकता कि कोई बड़े से बड़ा सहाबी आया हो तो हुजूर उसके लिए खड़े हो जाएं। है ही नहीं, कोई रिवायत ऐसी नहीं है। लेकिन अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, इमाम अबू दाऊद नकल करते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका भी इस हदीस की रावियां हैं, हजरत अबू हुरैरा भी इस हदीस के रावी हैं। अब दोनों हजरात फरमाते हैं कि अगर हुजूर 10 मरतबा सैयदा कायनात से मिलने गए तो सैयदा कायनात अपने बाबा जान के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती थी और आपके हाथ को बोसा देती थी। इसके बदले में अगर सैयदा कायनात 20 मरतबा हुजूर से मिलने आए तो हुजूर 20वें मरतबा अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते और खड़े होकर उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं। फिर कमाल की बात यह है, जब भी सहाबाए किराम हुजूर से गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं क्या? कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, वाहिद कायनात में सैयदा की जात है जिनको हुजूर कहते हैं फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हाज़िन गिरामी कदर, ये खास खुसूसियतें ऐसी हैं जो दुनिया की सब
इंसानों से, दुनिया की सब खवातीन से सैयदा को जुदा कर देती हैं। उनमें से एक कुरान मजीद की आयत ही ले लें। हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, उनके बारे में तीसरे पारे में कुरान मजीद एक आयत पूरे रुकू नकल करता है। उसमें लिखता है वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहारकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि जब फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है, व तहहारकी, और तुझे पाक कर दिया है, तुझे पाक कर दिया है। इस पाकीज़गी के अंदर इतने राज हैं, इतने राज हैं, इतने राज हैं, अगर समझना चाहो ना तो दुनिया की मेडिकल साइंस सर फोड़ कर मर जाए लेकिन आपकी पाकीज़गी के मकाम को नहीं समझ सकती। इसके अंदर अगर आप तय में चले जाएं कि इस तत्हीर का माना क्या है, इस तत्हीर का माना क्या है, मकाम इतना बड़ा है कि सोशल मीडिया है, मैं उस तरफ नहीं जाता, बात आगे करता हूं। ईसा की मां हजरत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा को सिर्फ तहिर किया है। हुजूर ईसा की मां मरियम को सिर्फ तहिर किया है। ये हस्ती ऐसी है जिसको तहिर भी किया है, ततहीर भी किया है। यो तहिरकुम ततहीरा किया है। हाज़रीन गिरामी कदर, अल्लामा इकबाल के अशार अर्ज करता हूं, उन्होंने क्या इस आयत से क्या समझा है, वो अशार नकल करके तो हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। फरमाते हैं रमूज़े बेखुदी के अंदर आपका ये कलाम मौजूद है। कहते हैं मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज, जो मरियम है ना उसको एक निस्बत है और वो बड़ी बुलंदी पे है। मरियम बहुत बुलंदी पे है। अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, तीन निस्बतों की वजह से हजरत ज़हरा का मकाम मरियम से कहीं 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 बुलंद हो जाता है। पहली, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमतुल लिल आलमीन की आंखों का नूर बन के आई है। इमाम अव्वलीन व आखिरीन, वो रहमतुल लिल आलमीन जो अगलों पिछलों का इमाम है, वो मुस्तफ़ा जो अपने से पहलों का भी इमाम है, वो मुस्तफ़ा जो अपने बाद वालों का भी इमाम है, उस मुस्तफ़ा की आंखों का जो नूर है उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। दूसरी निस्बत, बानुए आ ताजदारे हल अता, ताजदारे हल अता मौला अली की शान में मुफस्सिरीन कराम ने बात की है कि सिर्फ मुवाफ़क़ात उम्र को निकाल के, मुवाफ़क़ात उम्र की तादाद तकरीबन 20 है जो हज़रत फ़ारूक आज़म की शान में उतरी। किसी सहाबी की शान में इतनी आयात नहीं उतरी जितनी मौला अली की शान में उतरी, बल्कि मुफस्सिरीन ने इसकी तादाद भी लिखी है। बाज़ ने कहा है तकरीबन 300 आयात सिर्फ मौला कायनात की शान में उतरी हैं, अल्लाह के कुरान की। फरमाया बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। मुश्किल कुशा से अल्लामा इकबाल का कीदा भी समझ आता है। मुश्किल, ये अल्लामा इकबाल तो सारे पढ़ते हैं ना जी, वो एक लफ्ज में सब कुछ बता गए। मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, आगे तो कलम ही तोड़ दिया। फरमाया मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, जो इश्क की पुरकार है ना, जो इश्क अपने गिर्द दायरा खींचता है जिसमें सारे आशिक आ जाते हैं, उसका मरकज इमाम हुसैन की जात है। उसकी माँ का नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। और आगे देखिए, अल्लामा इकबाल जितना बड़ा सूफी है ना उतना बड़ा मौलवी भी है। अब ये अगले शार बताते हैं, कहते हैं रिश्ता ए आईन हक जंजीर पास्त, ये जो आईन मुस्तफ़ा है ना, ये जंजीर बनकर मेरे पैरों में पड़ा हुआ है। पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ात, मुझे हुजूर के फरमान का पास है। कौन सा फरमान? हुजूर ने फरमाया था कब्रों को सजदा गाह ना बनाना। हुजूर ने फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी को सजदा न करना। रिश्ताए आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ात, वरना गिरदे तुर्ब तशगर्दीद मी, वरना गिरदे तुर्ब तशगर्दीद मी। इकबाल जैसा फलसफी ए ज़हरा तेरी कब्र का तवाफ भी करता, तेरी कब्र की खाक पर सजदे भी करता। मुझे सिर्फ रिश्ता आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ात, वरना गिरदे तुर्ब तशगर्दीद मी, सजदा हाय खाके ऊ पाशीद मी।
علامہ اقبال کی قبر پر بھی اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جو اہل بیت کا عاشق ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے. حاضرین گرامی قدر، وقت میں زیادہ لے چکا ہوں، اس پر میں معذرت بھی چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قبلہ علامہ حافظ ابو بکر شاذلی صاحب خوبصورت انداز سے مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور انہوں نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائی ہے، یقین جانیے کہ قلم توڑ دیا اور اس کے بعد اب کسی چیز کی گنجائش نہیں بچتی. لیکن حاضری کے طور پہ ہم اپنی حاضری پیش کریں گے. ہمارے پروگرام میں ایک ثنا خوان رسول جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ میں نے ایک کلام پڑھنا تھا ابھی، لیکن آپ صاحب نے جو ماحول بنا دیا ہے، یقین مانیے میں تو ابھی خاموش رہ کر اسی کا مزہ لوں گا. فی الوقت اور سر دست میں التماس گزار ہوں محترم مقبول ثنا خوان مصطفیٰ جناب محمد رمضان ساقی صاحب سے التماس کروں گا آپ مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مل کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا تیری شان زہرا کیا کہنے جی کیا کہنے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. یہ فردوس و تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. یہ فردوس و سے تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے. یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے. ہے تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے. رضا کے وفا کے ثنا کے، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب تمہارے لیے ہے،
طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی تعظیم ہوگی، جبریل جل کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہیں، جبریل جل کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان۔ واہ واہ واہ، ابھی میں پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ جناب محمد رمضان ساقی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک کلام بڑا ہی مقدمہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میرے ساتھ الحمدللہ رمضان ساقی صاحب بھی میرا ساتھ دیں گے کہ تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، تو بنت خیر الانام زہرا، تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، تو بنت خیر حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، تو بنت خیر۔ شاہ صاحب پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا بڑا خوبصورت کلام کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرائے ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، عظیم تیرا مقام زہرا، عظیم تیرا مقام اور زہرا، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، اور کس قدر ہے اہل محشر جس کی آمد پر کھڑے، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل، ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان، عظیم تیرا مقام زہرا، تو بنت خیر۔ اور شیر دیکھیں
کہ اے بنت پیمبر جو تو ماؤں میں نہ ہوتی، اے بنت پیمبر جو تو ماؤں میں نہ ہوتی، فردوس کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ عظیم تیرا مقام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، تو بنت خیر اور ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرا، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا، اور مقام مریم و حوا بھی ہے بجا لیکن، مقام مریم و حوا بھی ہے بجا لیکن، تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا۔ عظیم تیرا مقام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، کیونکہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ۔ عظیم تیرا مقام زہرا، تو بنت خیر انام زہرا، تو بنت نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے، اور قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلائے امام ہو جائے۔ عظیم تیرا مقام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا۔ اور آخری شعر دیکھیے گا کہ فاطمہ کی تامیں سمٹی ہے طہارت اس طرح، فاطمہ کی تامیں سمٹی ہے طہارت اس طرح، جس طرح سے علم سارا ہے علی کی عین میں، جس طرح سے علم سارا ہے علی کی عین میں، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارے ایک بہت چاہنے والے جرمنی سے امین گجر صاحب جو کہ ریگولر ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان کی فرمائش پر دوبارہ الیاس فریدی صاحب کا حکم فرمائش ہے، اور اسی کے جانب ہم پروگرام کی اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے میں ایک بار پھر سے اپنے دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اللہ ساؤنڈ والوں کا جو ہمارے گجرانوالہ کا بہت بڑا نام، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید محبتیں فرمائے۔ جناب اللہ ساؤنڈ والے آج ان کی خاص کاوش سے یہ جو خاص اس پروگرام کے لیے انہوں نے اپنا یہ ساؤنڈ سسٹم دیا، جس کی وجہ سے جس کی نسبت سے ہماری یہ آوازیں آپ تک بہت کلیئر جا رہی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ آج کے اس پاک دن کا صدقہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس کام میں حصہ ڈالا اس میں مزید برکتیں فرمائے۔ میں التماس گزار کروں گا جناب الیاس فریدی صاحب سے، جو فرمائش ہے وہ پوری کریں، اور اس کے بعد الحمدللہ دعا بھی ہوگی۔ ایک دفعہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں تو
پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور آخری شعر ہے، ہوا کیسے در سے وہ سر جدا، ہوا کیسے در سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ الیاس فریدی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور آخر پہ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے قیمتی وقت میں نکال کے ہمیں وقت دیا، بالخصوص قبلہ آل نبی اولاد علی جناب پیر سید عقیل اقبال گولڑوی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ میں مائک قبلہ حافظ صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا محمد وعلى آله وآبائه وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم یا الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین۔ آج کا یہ ذکر جو پاک ذکر ہم نکموں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کیا، اس میں سے جو اچھا جو خلوص والا تھا اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما، جو غلطیاں ہوئیں اپنے فضل سے معافی عطا فرما۔ ہمیشہ اہل بیت کا ادب ہمارے شامل حال فرما الہ العالمین، ہمیں ان کے ادب میں زندہ رکھ، ان کے ادب میں ہی ہمیں موت عطا فرما، ان کے ادب میں ہمارا حشر فرما۔ آج کے دن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دست فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین۔ آج کے دن کی برکت سے، حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی برکت سے، آپ کے بابا جان کے تصدق سے، آپ کی آل اولاد کے تصدق سے، الہ العالمین آپ کے اہل و عیال کے تصدق سے تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو تو نے بچے دیے مالک انہیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، حضور کا سچا امتی بنا، اہل بیت و صحابہ کا محب اور عاشق بنا الہ العالمین۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ جن دوستوں یہ کاوش کی ہے یہ برکات رمضان ٹرانسمیشن، انہیں اپنی جناب سے اپنی شیان شان خیر و برکت کا نزول فرما۔ جو ہمارے دوست بیرون ملک ہیں مالک الملک، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، انہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ ہم سب میں اتفاق، اتحاد اور محبت کی فضا پیدا فرما، ہمیں محبتیں پھیلانے، نفرتیں مٹانے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طرح حضور کے دین کا مشن لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں شرارتوں سے محفوظ و مامون فرما۔ جو مجاہدین نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مالک غیب سے ان کی مدد فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآبَائِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔